کی نظر ہم پر خدا رہا یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر، کرم کی نظر ہم پر خدا تمہارا ہوں، تمہارا ہے یا رسول اللہ، تمہارا ہوں، تمہارا ہے یا رسول اللہ۔ اے دنیا کے جب بھی گھیرا ہم کو، اے دنیا کے حالاتوں نے جب بھی گھیرا ہے ہم کو، تم ہی ہم نے پکارا ہے یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہے یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہے یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ و بعد، کروڑوں درود کروڑوں سلام بروئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے سامنے کرام دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اس واجب الاحترام برادران ملت اسلام، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 10واں پارہ سورہ توبہ اس دی آیا کریمہ تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو آیا کریمہ تلاوت کی تھی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرن تو انہوں سنن پھر سب نے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الامارہ جلد دوسری حدیث نمبر 4650 جو کہ تلاوت کی تھی ہے، پڑھی ہے۔ موضوع تے جڑا جمعہ دا ہے، اس کے اندر دو چیزاں بیان، ایک حدیث مبارکہ اور دوسرا قرآن پاک۔ سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرن دی تو سنن دی پھر سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت دے تقاضے دے مطابق عرض کرنا چاہ رہی ہوں۔ سب تو پہلے میں حدیث مبارکہ عرض کروں گا، پھر جو قرآن شریف دی آیا کریمہ دو تلاوت کیتے نے او دے بابت جتنا کہ اس وحدہ لا شریک رب ذوالجلال نے علم بخشے اس سے تحت میں عرض کروں گا۔ اس کوشش دے نال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے صحیح بیان کرن سن دی پھر سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ دے متعلق جو میں عرض کرنا چاہنا ہوں، ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ابی سعید انہوں کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سوڑے محبوب نے ارشاد فرمایا، محبت نہ بولنا ذرا سبحان اللہ، کی ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال ایاکم والجلوس بالطرقات، خاص کر انہاں واسطے حکم صادر فرمایا ہے
جڑے لوگ بازاراں دے وچ بیٹھتے ہیں، ساڈے معاشرے دے بھی اکثر لوگ بازاراں چ بیٹھتے ہیں، اس دور چ بھی بازاراں چ بیٹھتے سن، ہے نہیں کہ آنے والے وقت بھی لوگ بازاراں چ بیٹھے گے۔ 1442 سال پہلے دی بات ہے، محبوب کائنات نے بازاراں چ بیٹھن والے دے متعلق جو ارشاد فرمایا، جڑے 1550 سال پہلا بیٹھتے سن اج بھی بیٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر کہ اگے بھی بیٹھن گے نا۔ سن نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانے جانا نے ارشاد فرمایا، لوگو جی سونا حکم ہوئے، فرمایا کہ بازاراں دے اندر والجلوسا بالطرقات، رستیاں وچ نہ بیٹھا کرو، بازاراں وچ نہ بیٹھا کرو۔ کچھ صحابہ کرام بازاراں چ بیٹھتے سن، نبی پاک نے فرمایا لوگو بازار وچ نہ بیٹھیا کرو، بازار دے وچ بیٹھنا جائز نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیندا، جتوں مسلمانہ دیاں بھیناں نے لنگنا ہوئے اتھے بہنا جائز نہیں ہے۔ خبردار کوئی بازار وچ کرسی پا کے نہ بیٹھے، کوئی بینچ رکھ کے بازار وچ نہ بیٹھے، میں نہیں کہندا، نبی پاک دا فرمان ہے۔ اے میرے سامنے حدیثاں دی کتاب پئی ہے، مسلم شریف دی 66 دی حدیث ہے، مطلب کوئی آکھے مولوی ساڈے تے فتویٰ لائی جاندے، جب مسلمان ہے تو تیرے نبی دا حکم ہے، میں تو صرف بطور قاصد تیرے تک پہنچا رہی ہوں۔ جدو نبی پاک نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، سونا قالو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالنا بدم من مجالسنا، سونے یہ تو اسی اکثر بیٹھے ہیں، یہ تو اسی اکثر بیٹھے ہیں، ساڑھے مکان 5 مرلے دے 10 مرلے دے 3 مرلے دے 4 مرلے دے جناب کنال دا تو بڑے بڑے مکان نے۔ میں جدو عمرے تے گیا سنا تو وادی ہمراہ کے اندر گئے، اتھے ویکھیا جڑے مکان بنے سن نا چھوٹے چھوٹے بڑے مرلے دا مکان، بابا بھائی ویکھے نہیں تو مرلے دا مکان نہیں ہوندا، یعنی کہ بڑے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے سن، بمشکل جتھے گزارا نظام زندگی چلا سکتے سن۔ وہ تو چلو بازار وچ بیٹھ سمجھ آندی بھی جنہاں دے مکان چھوٹے چھوٹے نے، تیرا چنگا بھلا گھر ہے پھر بھی تو بازار وچ بیٹھنا ہے، 3 منزلہ مکان ہے تو بازار وچ منجی ڈائی بیٹھا ہے، کوئی یا کر شرم کر، اسلام میں دی اجازت نہیں دیندا، جب مسلمان ہے تو غور کر۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا قومی بابی سونا ساڈے والدین کو قربان ہونا، مالنا ساڈے واسطے بدم من مجالسنا، یہ تے اکثر اسی بیٹھے رہنے ہیں، کیوں نتحدث فیہا، اسی بازار سے بہ کے تے سجے کھبے دی اسی پھر گلاں کرنے ہیں کہ تیرا کی حال ہے گامیا، تیرا کی حال ہے فجیا، تو سنا تے یار بس ٹھیک ہے فلانا نہیں آیا اون دا خیر تے ہے نا، یا رسول اللہ سی خیر خیریت پوچھنے ہیں تاں بازار سے بیٹھنے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور علیہ السلام نے اذا بیتم، جدو بیٹھو تسی الا المجلسہ، مگر بیٹھنا تمہارا، تو پھر ایک خیال رکھا کرو فآتوا الطریقہ حقہ، جڑے بازار وچ بہو اس بازار دا حق ادا کریا کرو۔ بھائی بازار دا بھی حق ہوندا ہے، ایتھے مسلمان بندہ بندے دا حق نہیں دین تے راضی، تے بازار دا حق رابا دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بازار وچ بہے او دے تے بازار دا حق ہے وہ حق ادا کرے،
جڑا بازار وچ بہندا ہے او دے اُتے بازار دا حق ہے، اس حق نو ادا کرے۔ یا رسول اللہ وہ کیڑا حق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما حق ہو، جڑا حق ہے او اے وے کالا غض البصر، اگر بازار وچ چلو بہنا ہی ہے کسی وجہ تو مجبوری تو، پہلی گل ہے بہنا جائز نہیں نہ بوے، چلو جو بہنا ہی ہے وے تو پہلی گل ہے کہ اپنی نظر جھکا کے رکھے، نظراں اڈ کے نہ رکھے، نکاحاں گڈ کے نہ رکھے، جھکا کے رکھے۔ یہ پہلا بازار دا حق ہے، جڑا بازار وچ چلے، بازار وچ بیٹھے، بازار وچ پھرے، پہلا حق ہے وہ اپنی نظر جھکا کے رکھ۔ یہ بازار دا حق ہے، سونے نبی نے فرمایا۔ دوسرا وقف العذا، تیرے ہاتھ تو کسی نے تکلیف نہ ہوئے، تیرے ہاتھ تو کسی نو تکلیف نہ ہوئے، جڑا بازار چ گزردا پیا تیرے کولوں اونوں تکلیف نہ ہوئے۔ پہلی گل ہے نظر تیری جھکی ہوئے، دوسری گل ہے ہاتھ تیرے تو کسی نو تکلیف نہ ہوئے۔ اینا میں بازار چ بیٹھ کے تے کھا کے جناب کیلا تے چھلکا سٹ دے میں رستے اندر، کھا کے فروٹ تے چھلکا سٹ دے میں رستے اندر، کھا کے اپنی جو بھی کھانا تے چھلکا سٹ دے میں رستے اندر۔ فرمایا نہ نہ، اے بازار دا حق تو ادا نہیں کیتا، بلکہ جتھے کتا بوے وہ بھی صفائی کر کے بیندا ہے، تو تے انسان ہے او کو خدا دے خوف تو ڈر، جتھے بیٹھے صفائی کر، جگہ صاف کر کے بے، گند نہ پا، گند نہ کھلار۔ پر کی کریے ساڈا معاشرہ بڑا عجیب ہے، گھروں ہر شے اکٹھی کرتے بار بازار وچ گند مار دیندے نے، بازار گندا کر کے رکھ دیندے نے، کیبل دا بل 300 روپیہ پابندی نال دے لیندے نے، بازار دی صفائی کرن لگیاں مر جاندے نے، 50 بھی نہیں دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس بازار وچوں لنگ کے گھر جانا ہے انہوں صاف کرن لگیا موت پہ جاندی ہے ساڈے معاشرے میں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او بازار دا حق ادا کریا کر، جس بازار وچ بہنا ہے، جس بازار چوں لنگنا ہے، جس بازار تھانی لنگ کے گھر جانا ہے، بازار دا حق ادا کر۔ اے امید رکھ کے بیٹھا ہوندا ہے ساڈا ایم این اے آوے، ایم پی اے آوے، کونسلر آوے، سیاستدان آوے، ساڈا بازار او صاف کرے، تیرے ابے دا نوکر ہے، اپنی صفائی آپ کرنی ہوں، تیرے تے لاگو ہے۔ اے تو لنگنا تو ہے، سیاسی نہیں لنگنا، رہنا تو ہے، سیاسی نہیں رہنا، گھر تیرا ہے، کسی ایم این اے دا نہیں۔ اپنی حفاظت آپ کر، اپنی صفائی آپ کر، اپنے بازار نو آپ سونا رکھ، اپنے گھر نو آپ سونا رکھ، اے تیرے تے حکم لاگو ہے اسلام دا۔ بازار دے وچ چلنا یا بہنا ہے تے پہلی گل ہے نظر نیوی رکھ۔ دوسری بات، تیرے ہاتھ کو کسی نے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رستے اندر کوئی تکلیف دینا یا چیزاں ہٹا۔ اسلام میں حکم کردہ ہے، حکم نہیں کردہ تو اور گند پا، گند نو ختم کرن دا حکم کردہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے معاشرے نو ہدایت دے وے، اچھی تے دعا کرنے ہیں۔ دوسری بات اور تیسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا ورد السلامی، بازار وچ بویں تے جے کوئی تینوں سلام بلاوے تے خوش ہو کے اودا جواب دے، خوش ہو کے، ہمیں تیرا دشمن تینوں سلام بلا رہی ہے، خوش ہو کے اودا جواب دے، تیرے تے لازم ہے، ضروری ہے۔ اے بازار دا حق ہے تیرے تے، گلی دا محلے دی بازار دا حق ہے تیرے تے کہ جدو تینوں کو سلام بلاوے تو خوش ہو کے سلام دا جواب دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگے فرمایا جے بازار وچ بہ ہی گیا ہے نا تے ہمیں کھچا نہ مار، چگل نہ بن، بشرم نہ بن، بغیرت نہ بن، کوئی بندے والا کام کر۔ کی کرنا ہے؟ سونے محبوب نے فرمایا والامر بالمعروف، جب بازار وچ بہ گیا ہے تے کوئی چنگی گل کر، اچھی گل دا حکم کر، نیکی دا حکم کر،
अच्छाई दा हुक्म कर, भलाई दा हुक्म कर, अल्लाह रसूल दी गल कर, अल्लाह रसूल दा हुक्म कर, सोने महबूब दा फरमान दस, रब दा ऐलान दस। बाजार च बह गया ते बाजार दा तेरे ते हक है, जिन्हां विच तू बह गया उन्हां नूं सिर्फ अल्लाह रसूल दी गल सुना, एवें पुठे राह ते ना पा, दुनिया दी गल्लां छड्ड, रब रसूल दी गल कर। ये बाजार दा हक है। पहला हक नजर नीवी रख, दूसरा तकलीफ दे चीज़ कोई भी बाजार च ना सुट, अपने हाथ नाल साफ कर, तीसरा सलाम दा जवाब दे, चौथा वल अमर बिल मारूफ, अच्छाई दी गल कर, अच्छा चंगियां चंगियां गल्लां कर, एक दूसरे दी मां भैन नूं गालां ना दे, सूरत राह में ना बरबर करदा रहा कर, इंसान बन, अच्छा बन, चंगा बन, ओए मुसलमान बन, अपने ईमान दे नाल बैठ। ये चार ते पंजवीं बात फरमाया वन्नहयु अनिल मुनकर, और बुरियां गल्लां तू जे बाजार च बवें ते बुरियां गल्लां तू रोक। मुस्लिम शरीफ दी हदीस मुबारक है जिहड़ी मैं तुहाडे सामने कोल कीती है, अर्ज कीती है, इस उम्मीद ते कि अल्लाह सुबहानहू व तआला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए, सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। सामईन कराम, अगे चलने हैं दूसरा टॉपिक, जिहड़ी कि अज मैं आया करीमा दो तिलावत कीतियां ने। 10वां पारा है, सूरह तौबा है, और उस दियां दो आयतां ने 25 और 26। इसके अंदर ग़ज़वा-ए हुनैन का जिक्र है। ग़ज़वा-ए हुनैन मक्का शरीफ के जनूब वाली साइड से दो कबीले रहते सन। उन्होंने कबीलियां का नाम बनु हवाज़न और कबीला सकीफ, ये दो कबीले सन। अजकल अपने मुआशरे च बरादरियां ने, उस मुआशरे अंदर कबीले होंदे सन, छोटा कबीला, वड्डा कबीला, अमीर कबीला, गरीब कबीला, कबीलियां नाल सिस्टम चलता सी। असी अजकल ऐस खिता जमीन ते उधर अज भी कबीलियां नाल सिस्टम चलता है। अरब कंट्री अंदर, अरब अमारात अंदर, साढ़े इलाके अंदर बरादरियां ते मुनासर है, बरादरियां नाल सिस्टम चलता है, फलां बरादरी फलां 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 वगैरह वगैरह। इस कायनात के अंदर सब तो बड़ा मकाम और सब तो बड़ा नाम अल्लाह अकबर। कह दो सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह सब तो बड़ा है, अल्लाह अकबर है। उस रब तो बाद अगर कोई मकाम है जड़ा कि उस तो बाद जड़ा कोई बड़ा है, वो मकाम मकाम नबूवत है। और फिर मकाम नबूवत तो बाद जड़ा बड़ा मकाम है वो है मकाम रिसालत है। रसूलों में जो सब तो बड़ा रसूल है उसका नामे नामी इसमें गिरामी ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। तो इतनी अजीम ज़ात है, साढ़े तसव्वुरात ख़त्म हो जाते हैं, पर ओदी हद कोई नहीं। बड़ा किसी अजीब जब सोहना जब लिख निके मुस्तफ़ा की अज़मत का मुस्तफ़ा की अज़मत का मुस्तफ़ा की अज़मत का कोई हद न किनारा है, ओ मुस्तफ़ा की अज़मत का मुस्तफ़ा की अज़मत का कोई हद न किनारा है, जिसका
کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، اور جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا۔ اللہ تو بعد سونے نبی دا مقام ہے۔ اس دنیا دے اندر اور دنیا دے ہر ملک دے قانون اندر خیال تے کوئی پابندی نہیں ہے، خیال تے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثال عرض کرنا، اگر کوئی بندہ اپنے ذہن سے خیال کر رہا ہے میں وزیر اعظم عمران خان گولی مار دینی ہے، خیال کر رہی ہے، کوئی انہوں پکڑے گا؟ کی خیال ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ تے جو سچی مانن ٹور پہ تو کوئی چھڑے گا؟ چھڑ دے گا کوئی انہوں؟ نہیں چھڑے گا۔ یہ دا مطلب ہے کہ خیال تے کوئی پابندی نہیں کرے گا تے پھر کام خراب ہے۔ دنیا دے کوئی بھی ہستی تسی لے لو، جو کوئی بھی انسان لے لو، دے متعلق کوئی غلط بھی سوچی جاوے صحیح سوچی جاوے، کوئی مسئلہ نہیں، پر جب منہ بولے گا ادو صحیح نہیں چھڑ گے۔ ادھر آ جا ماما تو آ گل کی تھی ہے، چکیا جائے گا۔ سبحان جاما، سبحان اللہ، قربان جائیے رب قادر دی وحدہ لا شریک دی ذات بابرکاتہ۔ ساڈا نبی ہوئے جدے متعلق خیال تے بھی پابندی لا چڑی ہے۔ کسی قسم دے خیال تے پابندی نہیں، پر جب نبی دے متعلق خیال بھی آ جائے نا، شہید دے متعلق تے نبی دے متعلق خیال بھی آ جائے تو رب نے معاف نہیں کریں گے، اس سے ٹائم گرفت ہو جائیں گے۔ بس یہ چیز ہی میں آج دسنی چاہنا ہوں۔ آج دی جو تو آیتاں نے 10,000 فوج لے کے تیرا تے میرا نبی مدینہ پاک تو روانہ ہوئے نہیں، تے مکہ شریف گئے، تے مکہ شریف جناب فتح کیتا۔ 20 ماہ رمضان المبارک دی تاریخ نو مکہ شریف فتح ہو گیا۔ فتح ہونے تو بعد حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مکہ شریف اس قیام فرمایا۔ 15 دن صحابہ کرام اپنی مرضی نال طواف کرتے رہے، رج رج کے زیارتاں کرتے رہے۔ 15 دنوں تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیتی گئی کہ سونا قبیلہ حوازن تے قبیلہ ثقیف تواڈے نال جنگ کرنے واسطے تیار نے، وہ اپنا گٹھ جوڑ کر رہے ہیں کہ اسی انہاں مسلمانوں نو نہیں چھڑنا، اسی انہاں مسلمانوں نو نہیں چھڑنا۔ اے مشرکان نے تہیہ کر لیا کہ اسی مسلمانوں نو، کافرہ نے سوچ لیا کہ اسی مسلمانوں نو، اے ادو سوچے سی کہ آج بھی سوچ ہے کافرہ دی، ہے سوچ کافرہ نہیں کہ نہیں، آج بھی انہوں نے یہ سوچ ہے کہ اسی مسلمانوں نو نہیں چھڑنا۔ تو کرنا کہ مسلمان دنیا تو مٹانا چاہتے ہیں۔ ایک بیلی اپنے بیلی نو آتا ہے میں جو مرضی ہو جائے میں تینوں نہیں چھڑنا، وہ نہ چھڑنا ایک اور ہے، یہ نہ چھڑنا ایک اور ہے۔ انہوں نے جدو گل کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر چل کے انہوں نے جنگ کرنے ہیں، جہاد ہو گیا۔ 10,000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ کرام تشریف لے آئے سن مسلمان۔ جدو مکہ فتح ہویا تو 2,000 اوتھوں مسلمان ہو گئے۔ 20 رمضان المبارک دے سے مکہ فتح ہویا ہے، 2,000 یعنی کہ مشرک مسلمان ہو گئے سن۔ کنے ہو گئے؟ 12,000۔ 12,000 دا ایک عظیم لشکر جدو مکہ شریف تو نکلا نہ تے کچھ لوگاں دے دل وچ خیال آ گیا، سارے دے نہیں،
قرآن میرے سامنے، تفسیرہ میرے کو پڑھیاں نے، مفسر حضرات نے لکھے، کچھ لوگوں دے دل وچ خیال آ گیا کہ ہن تے مسلمان وادو نے، کیڑی کوئی طاقت ساڈے اگے اڑ سکتی ہے. کہ یہ خیال کو برا ہے؟ کچھ لوگوں دے دل وچ خیال آ گیا کہ الحمدللہ ہن اسی 12,000 مسلمان ہو گئے ہیں، ہن ساڈے اگے کوئی دنیا دی طاقت اڑ ہی نہیں سکتی. کی خیال برا سی؟ خیال برا سی، مگر رب نو چنگا نہیں لگے. خیال ہن تسی سارے آکھیا چنگا ہے، تو مینوں بھی لگتا ہے خیال چنگا ہے، پر رب نو چنگا نہیں لگے. ہن خیال ہے چنگا پر رب نو چنگا، ہن انہوں کیویں چنگا لگے جڑا 313 نو 1000 دے سامنے کر کے جتاؤندا ہے پیا. ہن وہ آکھن بھی اسی ہن 12,000 ہو گئے ہیں تو ساڈے کی شاید کوئی نہیں لگی. کہ جدو 313 ہے سی ادو تو اتنے جیت سکتے تھے، ہوں کہ تسی بڑی بلا بن گئے. یہ تو مطلب ہے کہ رب نو چنگا نہیں لگتا کہ مسلمان جدو بہتی ہے تو تہیا کر کے بہ جا کے اسی ہوں بڑے ہو گئے ہیں. رب آندا کلا میں تد بھی جے سارے ہو تد بھی خیال تہاڈا یار والے ہی ہونا چاہیے. بہرحال اگے چل کے مزید دی وضاحت کرنے. 12,000 فوج مکہ شریف تو نکلی. قبیلہ حوازن تے قبیلہ ثقیف، دو قبیلے انہاں دے نال جا کے جنگ ہوئی، مگر انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی تھی. پہاڑاں دے نال پتھراں دی اوال لے کے جناب تیر لے کمان لے کے بیٹھ کے جدو مسلمان آدھ بھی یعنی کہ سنٹر چ آ گئے نا تو چاروں پاسوں انہوں نے تیر وسانے شروع کر دیتے. تو تیر جدو لگتے گئے تو ہر بندہ موت نظر آنا لگ پئی، وچوں کوئی فرار ہو گئے، بلکہ اکثر ہی فرار ہو گئے. کوئی نس گیا، کوئی ادھر نس گیا، کوئی ادھر نس گیا. پتہ لگ گیا بھی بس مسلمان ہار گئے، جنگ ختم، مر گئے، ہر گئے، شہید ہو گئے، ہو گئے. وہ جو جدے دل نے چاہیا سو سکھیا. اس عالم دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مسلمان دو ساتھی جڑے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سن، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں نبی پاک دے رشتے اندر چاچا سن، یہ نال سن. ایک نے خچر، اس ویلے نبی پاک خچر تے سوار سن، ایک نے خچر دی لگام پکڑی سی تے دوسرے نے رکاب نو ہاتھ رکھیا سی، یعنی کہ نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا سی. تو باقی سارے ہی دائیں بائیں سجے کھبے بکھر بکھر گئے. یہ دو نال سن تے نبی پاک نال سن. تے جس لئے حالت ہے بنی نا تے نبی پاک نے اتر دیکھے. بھائی جو دو بندہ پھاس جاوے وہ نہیں بیندنا جدے کو واسطہ ہو گئے. فطرت ہے نا انسانی. تو ہوتے بیکھے نا تو پھر تھلے سر کر لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خچر تو تھلے اترے تو ایک موٹھ مٹی دی پکڑی، پکڑ کے تو انہوں ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے تھی کافر والے کر کے نا پھوک مار چھڑے. بڑی تعداد سی کافروں کی، بس آپ کا ہی پھوک مارنا سی. پھوک یہ مطلب ہے پھوک بھی کچھ ہوتا ہے، نہیں تو ایویں کہ وہ پھوک مارتا ہے. پھوک کاری سے پھوک مارنا سر درد کرتا ہے، پھوک کچھ ہوتا ہے. آپ نے پھوک ماریا. مفسر حضرات لکھتے ہیں ایسا ایک کافر بھی نہیں سی جنوں نظر آندا ہوئے جدو محبوب نے پھوک ماریا سی نظر آنا ہی بند ہو گئی. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھوک مارنا سی کہ حضرت عباس ابو سفیان نے اعلان کیتا، یا معاشر الاسلام، اور لوگو نبی پاک ادھر نے، تسی کدھر گئے ہو؟ حضرت عباس کا اعلان کرنا
راوی کہندا پھر مسلمان ایویں ہی اکٹھے ہوئے نے جویں مٹھے تے مکھیاں آ جاندیاں نے اعلان کیتا گیا مسلمان آنا شروع ہو گئے آنن فانن سارے اکٹھے ہو گئے ایویں اکٹھے ہو گئے کہ بڑے ہی یار واسطے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے مسلمانی کیا ساری کائنات ہی جو کچھ بنایا یار نے بس یار واسطے جو کچھ بنایا یار نے بس یار واسطے صلی اللہ کے دل بنایا یاد لئی تعریف لئی زبان یارو اکھیاں بنایا سونے دے دیدار اکھیاں بنایا سونے دے اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا لقد تحقیق تحقیق کی نوازیں غور و فکر کریں کوئی بھی وقوع ہو جاوے تو تھانے گال چلی جاوے تو سب تو پہلے انویسٹیگیشن کرنے والا تحقیق کرتا ہے پھر وہ رپورٹ اگے پیش کرتا ہے تو ایس ایچ او تحقیق کرتا ہے ڈی ایس پی تک پھر عدالت چلتا ہر جدے کول کیس جاندہ ہے وہ تحقیق کرتا ہے تحقیق کرنے تو بعد تاکہ سپریم کورٹ چلا جائے تو سپریم کورٹ تحقیق کر کے فیصلہ کر دے تو مڑ او دے ہوتے کوئی درخواست کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا کہ ہن تحقیق دی انتہا ہو گئی ہے تے رب تحقیقاں کر کور کے تے دسن لگیا آندا ہے میں تحقیق کر کے پیا دسدا جے تو تانوں سانوں مینوں دسن لگیا ہی آندا ہے میں تحقیق کیتی ہے تے تحقیق کر کے تے ہن میں دسدا پیا جے آ گل جے یا اللہ جی تو ویسے بھی گل کر دے تو مڑ تو رب ہے نا تو کیڑا اسی انکار کر دینا سی تو منن لئی تیار بیٹھے سے کہ نہیں میں تانوں دسنا پیا کہ میں او ہاں کہ انہ علیم بذات الصدور میں سینیاں دے حال بھی جاندا جے جڑا ہو گیا وہ بھی جاننا تے جڑا ہوندا پیا وہ بھی جاننا تے جڑا ہونا ہے وہ بھی جاننا تے یا اللہ اینا جاننا ہے تے مڑ تحقیق کرن دی لوڑ کیڑی پے گی پر میں تینوں دسنا چاہنا وا کہ گل ایڈی قیمتی ہے کہ دی تحقیق بھی میں ہی کر چھڈی چلو بہرحال یہ تفسیر بڑی وسیع ہو جائے گی مختصر کر دیں اللہ فرماتا ہے لقد تحقیق یا اللہ ٹھیک ہے کی ہو جائے نصرکم اللہ اللہ فرماتا ہے میں تواڈے مدد کیتی
اچھا مٹی دی بوٹ تے چکی نبی پاک نے تے پھوک مارے تے او ورشے مولا تے بیٹھ کے جنہ میں مدد کی ہوں اس کہانی میں کدھر پائیے حنین دا مقام ہے مکے دا جنوب ہے پہاڑاں دے درمیان ایک وادی ہے وادی دے وچ نبی کھچر تے تشریف رکھدے نے مٹی خاک تھوڑی جی چکی ہے نبی پاک نے انہوں ہاتھ رکھیا ہے تے پھر انہوں پھوک مار چھڑیا ہے تے کافر ہو گئے نے انے تے او سٹویں سمان تے بیٹھا آندا میں مدد کیتی یا اللہ سمجھ نہیں آئی ساڑھے سامنے تو نبی سی ساڑھے یار بولتا ہی نہیں ہے گال ہے میں قدرتی راز دی آگئی ہے یا اللہ ساڑھے سامنے تے نبی سے اس اگر میں تحقیق کیتی جے اس اگر میں پتہ ہے تسی اگے گل کرنی بھی پھوک تو نبی ماریا تے مٹی بھی نبی چکی تے نبی نہیں ہاتھ کیتا تسی گل کرنی ہے اس لیے میں پہلا قد کہہ کے تحقیق میں کر کے تے دسنا پیا کہ میں مدد کیتی جے اچھا میرا مطلب ایک یہ بنتا ہے کہ جتھے جنگ کرتے پے سن نا جتھے مسلمان نبی دے غلام تے نبی جہاد کرتے پے سن نا کافرہ دے نال جہاد لڑائی جاری سی نا یہ تو مطلب ہے رب و دورش محلہ تے نہیں ہوگی اٹھ یہ تو مطلب ہے کہ جدو بندہ کسی کافر دے سامنے ہوئے نا تو شیر بن کے کھڑا ہوئے تو رب آندا میں بھی اٹھ ہی ہونا مسلح تے کی جگہ پیچھے شاید چلو اور میں گل کرنا نہیں چاہتا پر اتھے ہونے کہ میں اتھے ہی ہوں جی جدو تو دو رائے تے پھسے ہوئے نا ایک ہوئے چنگا تے ایک ہوئے مندہ تے چنگا جڑا وہ کمزور ہوئے تے مندہ بڑا ڈاڈا تے ڈاڈا ہوئے تے رب آندا تو جاویں اٹکتے یقین کر میں بھی اتھے ہی ہے گئے ہی جزاک اللہ اللہ قبول کرے برحال یہ تفسیر کریں گے تو لمبی جواب مختصر کرنے ہیں اللہ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اللہ فرماتا تحقیق اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی اچھا مواطن کثیرت کوئی جگہ تھے دیکھتے نہیں کئی جگہ تھے تیری رب نے مدد کی تھی کئی جگہ تھے اللہ جی ٹھیک ہے فرمایا یوم حنین ایدہ نال ہے چھڑیا سو ویسے تیو دی مدد ہر جاتے ساڑے نال او دی مدد تو بغیر ککھ بھی حرکت نہیں کر سکتا پر ایک جگہ تو انہیں نہ ہی لے چھڑی ہے فرمایا وا یوم حنین حنین والے دن ویسے تو مواطن کسی کئی جگہ تو میں تہاڈی مدد کر چھڑی ہے پر حنین والے دن بھی نہیں مدد کی تھی یہ تو بڑا ٹکا کے نہ لیا سو اگے فرنٹ تے رکھ کے حنین والے دن بھی میں تھوڑے وچ میں کیڑی گل کر کے تہاڈے دساں وچ ایسی گلاں بھی ہیں میں کر دیا تسی فتوی لا دینا مولوی یا اللہ ٹھیک ہے جے تو مدد کرنی سی اے حالات بنے کیوں
اللہ جی تیری مدد نال ہوے پھر اے حالات ہو جان، اے حالات ہو جان، اے حالات ہو جان، سمجھ نہیں ہوندی اکبر تو میں مدد بھی تیری اکبر ہے، رحمت بھی تیری اکبر ہے، یا اللہ تیری وفا بھی اکبر ہے، تیرا کرم بھی اکبر ہے، تیری ملکیت بھی اکبر ہے، یا اللہ ایڈی وڈی مدد ہوئے، حالات ہو جان، کوئی ادھر نس گیا، کوئی ادھر نس گیا، کوئی ادھر نس گیا، ایک نبی رہ گیا، دو صحابی رہ گئے، نبی دے چاچا رہ گئے، یا اللہ پاک تیری مدد اتنی اللہ کہ اے دو تین بندے رہ گئے، 12,000 دا لشکر، دائیں بائیں سجے کھپے سارے ہو گئے نے، ایک ایڑی مدد ہے، فرمایا دسنا چاہنا وا، اے اپنے نبی دے غلامانو دسنا چاہنا، اللہ جی کی دسنا چاہنے ہو، فرمایا دسنا چاہنا وا، سامنے ہزارہ نال لشکر ہوئے، ہزارہ نال لشکر ہوئے، پاڑا سامنا ہزارہ نال کافر ہون، انہیں کافران نال سامنا ہوئے، یاد رکھنا میرا نبی نال ہوئے، مدد آگئی، ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، میرا نبی ایک پاسے کھڑا ہوئے، تے ساری دنیا نو چھاڑ دے نبی نال گنڈ، تے پھر میری مدد میں کھونے کی میں اللہ جی ٹھیک ہو گیا، رب نے فرمائی دا عجبتکم کثرتکم، اے پتہ ہے کیوں ہویا سی؟ اللہ جی کیوں ہویا سی؟ فرمایا اذ اعجبتکم، کسے دے دل وچ خیال آیا سی، 1 2 3 4 5 10 20 50 100 کچھ سارے دے نہیں، 12,000 دے وچوں کچھ لوگ سن جنہ دے دل وچ خیال آیا کی کثرتکم، ہن تے بڑا بڑا لشکر بن گئے، 12,000 اکٹھا ہو گیا ہے، ہن تے کوئی دنیا دی طاقت ہلا ہی نہیں سکتی، اے جڑا حیرانگی آئی سی نا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اے ہن بڑے بے پرواہ ہو گئے سن، انہاں دا میرے نالوں رابطہ کٹ گیا، میرے نبی نالوں ناتا کٹ کے لشکر والے توجہ کر لی، تلواراں تے توجہ کر لی، تیراں تے توجہ کر لی، نیزیاں تے توجہ کر لی، میرے نبی والوں توجہ ہٹا کے انہوں نے افراد تے توجہ رکھ لی، جدو افراد تے توجہ رکھ لی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا پھر اسی کیتا کی وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، بڑی وسیع زمین میری، پر جدو نبی نلو خیال ہٹیا نا، آپ نہیں ہٹیا، آپ نہیں ہٹیا، نبی دے نالے، لشکر دے نالے، لشکر دے ویچے، تلوار لے کے حاضر ہے، چھاتی سامنے میں، آپ نالے، صرف خیال گئے، صرف خیال ہٹی ہے، صرف خیال آیا ہے، ہن 12,000 لشکر ہے، ہن کچھ ہو ہی نہیں سکتا، رب آکھے اللہ ہن خیال لیا کتھے ہی، وہ کتھے تیرا 12,000 لشکر، خیال کسے 1 2 4 ہوئے ہیں، سارے نہیں ہیں، ایدہ مطلب ہے، وہ کہیں دے نا ایک مچھی سارا جاڑ، آندھی بھی سار، کہاوت آندھی ہے، ایک مچھی، کسے 1 2 دے دل وچ خیال آیا، ہن 12,000 ہو گئے ہیں، ربا کہتنا چاہتا ہی نہیں ہے، 12 لاکھ بھی ہو جاؤ،
جے میرے نبی دا ساتھ نہیں ککھ بھی دو کھڑے ہو میرے نبی دے نال کھڑے ہو سامنے لکھ ہون پھر ککھ بھی دو جنے مٹی اٹھائی گھوم دی تھی کافران یہ کھانیاں ہوگی نبی پاک نے اعلان فرما دیتا سارے صحابہ کرام آگئے جہاد پھر شروع ہوا کافر حیران پریشان گل سمجھ سے نہیں پہ ہوں گی بان کی گیا سامنے کرام اسلام یوم حنین تھے اسلام اللہ نے فتح نصیب کی تھی یار دے صدقے کافر کچھ نس گئے کچھ مر گئے کچھ قیدی ہو گئے قیدیاں دی بچو عورتاں دی تعداد 6000 عورتاں 6000 عورتاں قیدی ہوئی ہیں اور اس تعداد دی بچو صدقے جاواں رب کائنات تو 20,000 اٹھ 20,000 بھیڑ بکری کئی کلو چاندی سونا مال غنیمت اکٹھا ہویا نبی پاک لے کے چلنے نے چل دے پہنچے مقام جعرانہ امانت علی اسی عمرہ کرن گئے نا اتھے جا کے جیسی آرام بنے اسی اتھے جڑے صحابہ کرام شہید ہوئے سن انہوں نے قبرستان دے دعا بھی کی تھی اپنی حاضری بھی اتھے لگوائی مقام جعرانہ نبی پاک بیٹھے صحابہ کرام دے اندر مال غنیمت تقسیم کر دیتا کچھ اپنے حصے چاہیا اس اسنا دے اندر جڑے کافر ہار گئے سن پھر آئے عرض کردے نے سونا التجا کرنے فرمایا دسو کی کہنے ہو سونے جانور بھی تواڈے اونٹ بھی تواڈے سونا چاندی بھی تواڈا تیلا تلوار بھی تواڈے ساڈے جڑے جی قیدی بنائے جے اپنے رب دا واسطہ او صرف سانو دے دیو فرمایا میں انتظار تے کردا رہیا ماں پر تسی لیٹ کر دیتی چلو لیٹ کر دیتی آئے ہو جڑا میرا حصہ ہے میں آزاد کرنا میں آزاد جڑا میرا حصہ ہے میں آزاد کرنا جدو نبی نے آزاد کیتا ہر صحابی کھڑا ہو گیا سونیا میں نہیں آزاد سونیا میں نہیں آزاد کیتا جنہیں لمن آئے سنوگی جنہیں آزاد ہوئے سنوگی سارے اکٹھے ہو کے مقام جعرانہ تھے نبی دے قدمیں تھی سنیا اہو جیا شہنشاہ اہو جیا بادشاہ اہو جیا رحیم اہو جیا کریم نہ سنیا سی نہ سنیا ہے ہنتے ویخ بھی لیا ہے جے ویخ ہی لیا ہے اسی بھی تیری غلامی قبول کرنے التجا کی تھی سنیا ہن آزادی سانو نہیں چاہی دی تیری غلامی قبول زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ثم ولیتم مدبرین